بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، تخلیق آدم پر بات ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی 30، 31، 32، 33، 34 یہ جو آیات ہیں، ان پر تفصیل کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ شروع کی تھی ہم نے بات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یہاں سے پھر آگے بات بڑھی، فرشتوں سے کہا گیا کہ اسما کے نام بتاؤ، نہیں بتا پائے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، آدم نے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، جو میں نہیں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، تمہارے اندر جو ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، تخلیق آدم، تصویر آدم، تعلیم آدم، تکریم آدم، توقیر آدم، کل بھی تفصیلی بات ہوئی، اور کل علامہ شہزاد مجددی صاحب نے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا گفتگو فرمائی، مفتی ارشاد صاحب تشریف فرما تھے، کیا اعلیٰ گفتگو فرمائی۔ علم وہ علم ہی نہیں جو عمل سے غافل ہو، علم ایک رسم بن کر رہ جاتا ہے اگر اس میں عمل نہیں۔ علم عمل جب دونوں مل جاتے ہیں تو عرفان تک بات پہنچتی ہے، معرفت خداوندی کی منزل تک ہم پہنچ پاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جہاں بات رکی تھی وہیں سے بات آگے بڑھائیں گے۔ تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ سب آپ سے واقف خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ تشریف لاتے ہیں مسلسل، اور ہم مسلسل آپ سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، جو ہم اکثر عرض کرتے ہیں کہ کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجنز میں آپ کا ڈاکٹریٹ ہے نارتھ کیرولائنا سے، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت محبوب اور مقبول نام ہمارے ملک کا، محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، بنوریا ریسرچ اکیڈمی کے ڈائریکٹر ریسرچ۔ خواتین و حضرات، لاتعداد کتابوں کے مصنف، ہمیشہ عہد کے لمس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں ہمارے استاد محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ خواتین و حضرات، آیات ربانی سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں کہ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو،
اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں رکھوں پہلا سوال، کل جو سوال ہم نے پوچھا تھا کوئز کمپٹیشن میں، اس کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ جس مسجد میں خانہ کعبہ واقع ہے اس کا کیا نام ہے؟ درست جواب مسجد حرام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کفار مکہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا؟ 3 آپشنز، 100 اونٹ، 200 اونٹ یا 300 اونٹ۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو مسلسل جاری ہے۔ یہ ایک جو شاندار داستان قرآن کریم پیش کر رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، ہمارے لیے نصیحت کے لیے، اس سے ہم کیا کیا درس لے سکتے ہیں، کیا کیا کون کون سے نکات سامنے آ رہے ہیں۔ اب جیسے آج کی بات لا تقربا ھذہ الشجرہ کی بات ہو گئی، اس پہ بھی ہم بعد میں آئیں گے۔ علم آدم الاسماء کلھا پہ بھی ہم نے بات کی۔ علوم سکھائے، علم کی فضیلت سجدہ کروا دیتی ہے ملائکہ سے۔ آج ذرا سا ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی رفتار بڑھائیں گے اس کی، لیکن ایک تو ذرا سا اس پہ ایک مجموعی طور پر ایک گفتگو فرمائیے آپ اس کی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے نہیں بتا سکتے، آدم نے نام بتا دیا اسماء کے اور اسماء کلھا، پھر یہاں پر وہ ہاؤلائے، اس پہ بھی ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جسے تم ظاہر کرتے ہو اور جسے تم چھپاتے ہو۔ کیا فرشتے کوئی چیز چھپا سکتے ہیں؟ جبکہ قرآن کریم فرماتا ہے نا یفعلون ما یؤمرون، فرشتے تو جیسا کہا جاتا ہے ویسا کرتے ہیں۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا، علمی دنیا کے لیے، ویسٹرن خاص طور پہ جو اورینٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے ہم ایک بات یہ اہم کہنا چاہیں گے کہ جو ایوولوشن کی تھیوری پیش کی جاتی ہے اس کو ایک طرف رکھیں۔ آدم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت کہا ہے اور خلیفہ اسی وقت بنایا ہے کہ جب اس میں علم کو حاصل کرنے اور اس کو ڈیلیور کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ایوولوشنری تھیوری سے آگے کی بات ہے، جہاں وہ یہ کہتی ہے کہ جب گویا کہ کھڑا ہونا سیکھ لیا اس جانور نے جس کو جد بتاتے ہیں، تو اس کو پھر انہوں نے ہیومنائڈ کا نام دے دیا، انسان کا نام دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کو آدم اس وقت کہتا ہے کہ جب وہ علم کا حصول اور پھر اس کو آگے بڑھانے کی صلاحیت اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ لنگوسٹکس میں آج بھی یہ بحث ہے، اور ہمارے ادب میں عربی میں تو بہت پرانی یہ بحث ہے کہ اسماء اور مسمیات جو ہیں ان کا آپس میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ ٹھیک، جو آپ نے ہاؤلائے کی بات کی اور کیا، اور پھر جو ضمائر آ رہے ہیں کہ بے اسماء ہاؤلائے اور اس قسم کا، ثم عرضہم علی الملائکۃ کی بات آئی، وہ ہوا۔ یہ ساری ضمائر جو ہیں وہ ذوی العقول کی ہیں، کہ جہاں انسان کی گویا بات کی جاتی ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ جب یہ فرمایا گیا کہ علم آدم الاسماء کلھا، تو وہاں مؤنث ضمیر آئی ہے، تمام اسماء سکھا دیے، اور کہیں سے بھی قرآن مجید میں یہ پتہ نہیں لگتا کہ آدم کو علیحدہ کیا گیا تھا اور فرشتوں کو علیحدہ کیا گیا تھا، کہ ان کو نہ بتائے گئے ہوں اور ان کو بتا دیا گیا ہو۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے بہت بڑی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدم کو اکیلے بتا دیا اللہ نے اور پھر فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ تو قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انبئونی بے اسماء، ان کے نام ذرا مجھے بتاؤ، اور آدم علیہ السلام سے یہ کہتا ہے کہ ان کو، یعنی ان فرشتوں کو آپ تعلیم کریں۔ ان سے صرف نام پوچھے جا رہے ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتاؤ، تو وہاں مذکر ضمیر آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسماء ہیں ان کا تعلیم کرنا اور بات ہے، ان کا مسمیات سے جوڑنا
کہ اسم کیا ہے، اس کا مسمى کیا ہے، اس سے جوڑنا، یہ عقل، شعور، علم اور گویا کہ اجتہاد کی صلاحیت چاہتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے بیان کی گئی۔ اچھا، مذکر ضمیر اس لیے لائی گئی ہے کہ اس میں تمام شامل ہیں، ذوی العقول بھی شامل ہیں، غیر ذوی العقول بھی شامل ہیں، لیکن عربی زبان میں اعتبار اس کا ہوتا ہے کہ کیونکہ شرف و کرامت ذوی العقول کو، انسان کو حاصل ہے، لہٰذا ضمیر اس کے اعتبار سے آتی ہے، باقی سب اس کے ماتحت ہوا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بڑھایا اور آگے کیا، اور یہ کہا کہ فرشتوں سے کے لیے کہا کہ تم ان کو بتاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو علیہ السلام کو ایک تعلیم، جو نبوت کا سب سے بڑا خاصہ ہے، کہ ان کو تعلیم دینا اور علم کا آگے بڑھانا اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کا پہنچانا۔ تو فرشتوں کو کہا کہ ان کو بتاؤ۔ اس میں یہ بات مضمر ہے کہ آدم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے اندر تبلیغ کرتے رہیں گے، اور جس کے پاس بھی یہ علم پہنچے اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو آگے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچائے، کیونکہ یہ پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت میں اور انسان کی فطرت میں رکھ دیا۔ یہ یہاں تک کا جو جن آیات کا آپ نے ذکر کیا، یہاں تک کا یہ سبحان اللہ، اور بنی نوع انسانی کا یہ کام ہے کہ اس کام کو آگے بڑھائے جس کے لیے آدم کی تخلیق ہوئی ہے۔ یہ جو چاند، سورج، فرشتے، یہ تو پابند ہے نا۔ انسان جو ارادہ کرتا ہے وہ آگے اس کو آگے بڑھاتا ہے عمل کے ذریعے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک جملہ عرض کرنے دیئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ جوہلا یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ستاروں کی چالوں میں ہماری تقدیر اور ہم ان کی چالوں کے مطابق تابع اور تابع فرما ہے۔ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا۔ اچھا، یہ مفتی صاحب ذرا سے اسی بات کو میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھائیں کہ انسان کا بھی دیکھیں مقام، انسان کا مقام آدم پر پھر بات چلی جائے گی، لیکن ابھی ہم تخلیق آدم پہ بات کر رہے تھے۔ انسان کا تو مقام اتنا بلند ہے، کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جو کہ حدیث قدسی ہے کہ انسان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، انسان کی آنکھ اللہ کی آنکھ بن جاتی ہے۔ وہ علم اور عمل شامل ہوا تو معرفت خداوندی، اور معرفت خداوندی میں کیا ہی اچھا ہو کہ میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جائے، میری آنکھ اللہ کی آنکھ بن جائے، میرا قدم اللہ کا قدم بن جائے۔ یہ ہے ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں جیسے ابھی بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات چل رہی ہے، قرآن کریم جب حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتا ہے تو جیسے آپ نے شروع میں جیسے ذکر فرمایا کہ تخلیق انسانیت، پھر تصویر انسانیت کہ صورت گری انسان کی کیسے ہوئی، پھر تعلیم انسانیت، تکریم انسانیت اور توہین انسانیت بھی، انسانیت کی توہین کا مرتکب کون ہوا، قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تخلیق انسانیت کی جب بات قرآن کرتا ہے تو 4 الفاظ قرآن کریم میں ہم سنتے ہیں۔ تراب کا لفظ ہے مٹی، اس مٹی کے اندر جب پانی شامل کیا گیا تو یہ طین بنا، قرآن کریم طین کا بھی ذکر کرتا ہے، گارا۔ جب یہ طین جب پڑے یہ گارا جب سڑ گیا اور اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی تو قرآن کریم اسے حمئن مسنون سے بھی ذکر کرتا ہے، اور جب یہ حمئن مسنون جب یہ سوکھ گیا، یہ مٹی سوکھ گئی اور اس میں کھنکھنانے کی آواز پیدا ہو گئی تو قرآن کریم اسے سلسال سے ذکر کرتا ہے۔ یہ ہے انسان کی اصلیت، یہ ہے انسان کی حقیقت کہ مٹی، پھر گارا، پھر بدبودار اور سڑی ہوئی مٹی، پھر اس کے بعد کنکناتی ہوئی مٹی ایک ڈھانچہ ہے کہ اپنی ذات میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کتنی بڑی حیثیت دی کہ اسے اللہ تعالیٰ نے زمین کا خلیفہ بنا دیا، اپنا خلیفہ بنا دیا۔ خلیفے کا مطلب ہے کہ دنیا کی ہر چیز انسان کی پابند، لیکن یہ انسان اللہ کا پابند۔ دنیا کی ہر چیز انسان کا پابند، سورج، چاند، تارے ہوں یا زمین کے اندر جو کچھ ہے، زمین کے اوپر جتنا کچھ ہے، یہ سب کے سب انسان کی خدمت کے پابند۔ لیکن انسان کس کا پابند؟ اللہ کا غلام۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، اب جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اقبال۔ جی،
اب عرض یہ ہے کہ زمین کی چیزیں، یہ کائنات، یہ اس کو میں اپنا پابند رکھوں اللہ کس طرح؟ اس کے لیے چاہیے علم خداوندی کی، علم چاہیے، معرفت خداوندی چاہیے. میں اللہ کا پابند کیسے رہوں؟ اس کے لیے بھی علم چاہیے. اس لیے تخلیق آدم کے بعد جو سب سے بنیادی ضرورت تھی وہ تعلیم آدم کی تھی، کہ علم کے ذریعے انسان کو یہ سمجھا دیا جائے کہ دنیا کی ہر چیز کو تم نے استعمال کیسے کرنا ہے، اس سے کام کیسے لینا ہے، اس سے رو بترقی کیسے کرنا ہے، اسے آگے لے کے کیسے جانا ہے. ان چیزوں میں کیا کیا کچھ شامل ہے. جب الاسماء کلھا کا تمام کے تمام نام، اور حضرت ڈاکٹر صاحب نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا بڑا علمی نقطہ ہے، بہت اہم بات کہ دیکھیں علم آدم الاسماء کلھا. الاسماء جب ذکر کیا جاتا ہے تو عربی قاعدہ ہے کہ اس کے بعد جب ضمیر آتی ہے تو جمع غیر ذوی العقول یعنی غیر جاندار کی جب جمع ہوتی ہے تو اس کی طرف ضمیر جو ہے وہ واحد مؤنث کی راجع ہوتی ہے. یعنی آگے ثم عرضھا علی الملائکہ کہنا چاہیے، لیکن عرضھا نہیں کہا قرآن میں، عرضھم کہا. اچھا باسماء ہؤلاء، باسماء ہا کہنا چاہیے تھا، لیکن باسماء ہؤلاء کیوں کہا؟ اس کے اندر یہ بتا دیا کہ یہ علم صرف چیزوں کا نہیں دیا گیا تھا، بلکہ چیزوں سے آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی جو انسان کی ذریت، جس میں انبیاء اور یہ تمام ان کے کارنامے شامل ہیں، صالحین، ان سب کا سب سے بڑی بات جو گفتگو میں آتی رہی ہے 3-4 دن، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی ذریت میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھ رہا ہے. جی آپ کی بات رک گئی تھی، فرمائیے. تو یہ یہاں پہ جب قرآن کریم میں جب ہم یہ بیان کرتے ہیں، جب قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے تو تخلیق آدم کے بعد تعلیم آدم کے ذریعے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو انسان بنانے والی چیز اور انسان کو ترقی دینے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ علم ہے. فضیلت آدم، کرامت انسانی کی قرآن بات کرتا ہے. یہ کرامت انسانی انسان کی اپنی ذات میں نہیں ہے، یہ کرامت انسانی یہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے انسان کے اندر پیدا کیا. اور علم کی جو صلاحیت ہے تعلیم فرشتوں کو بھی دی گئی، تعلیم حضرت انسان کو بھی دی گئی، لیکن اخذ کرنے کی جو صلاحیت عقل کے ذریعے حضرت انسان میں ہے وہ فرشتوں میں نہیں. اس کی ایک دلیل میں دے رہا ہوں حضرت. دیکھیں فرشتے پیدا ہیں، ہماری نیچر میں ترقی ہے، ارتقاء ہے. فرشتے پیدا ہیں نور سے، نور سے کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جنات پیدا ہیں آگ سے، آگ سے کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا. لیکن انسان جو ہے مجموعہ ازداد ہے. اس میں پانی بھی ہے تو اس میں آگ بھی ہے. آگ پانی کا اجتماع ہے. انسان ترقی کب کرتا ہے؟ جب اس کے اندر آگ لگتی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. جب آگ لگتی ہے، یہ رائے کا اختلاف، جب اختلاف ہوتا ہے، علم سے ٹکراتا ہے، اندر سے جو انسان کے اندر جو اس کی نیچرلی جو گرمی پیدا ہوتی ہے، وہ گرمی انسان کو علمی ترقی پر اور علمی ترقی کے بعد عملی ترقی پر انسان کو وہ چیز مجبور کرتی ہے. آج اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں جو انسان تھا، آج کا انسان اس سے کہیں آگے کھڑا ہے. لیکن کیا جنات میں آج سے ہزارہ سال پہلے جن جہاں کھڑا تھا، آج کا جن بھی وہیں کھڑا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھا. ملائکہ جہاں تھے وہیں کھڑے. 100 سال پہلے، اب اس کے اگلی بات یہ کہ 100 سال پہلے جو شیر میں یا چیتے میں یا ہاتھی میں جو خصوصیات تھیں، آج بھی یا 10,000 سال پہلے کے شیر میں بھی یہی خصوصیات ہوں گے. لیکن انسان آگے تک عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. یہ انسان کا مقام. اور پھر انسان کا مقام مسلم، یہ اگلا موضوع انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. یہ تو ایک انسان کا مقام، بنے آدم کا مقام. اور جب یہ انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مقام کیا ہوتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ علم کی جو فضیلت، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی جو بات کی، اشارہ فرمایا مفتی صاحب نے، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ آپ گفتگو فرمائیں. تھوڑی سی ہم بات انہی آیات پہ پہلے کر لیں، کیونکہ وہ اس سے آپ کے سوال سے مرتبط ہیں. ٹھیک. دیکھیے ان آیات میں یہ کہا گیا، اور اس سے بڑی غلط فہمیاں لوگوں میں عوام میں پیدا ہوئیں، کہ آدم کو سجدے کا حکم دیا، ٹھیک، اور سب نے سجدہ کر لیا، اور پھر شیطان نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، ٹھیک، کہ وہ سجدہ کون سا تھا؟ وہ وہی تھا جو نماز والا سجدہ ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. عربی زبان میں
سجدہ کے جو معنی ہیں بہت سارے ہیں، خاص طور پہ علامہ زریر نے جو وجوہ القرآن پہ ہمارے وہاں کتابیں تو 6 استعمالات لکھے ہیں، ان میں جو سب سے اہم استعمال جو جہاں معنی ہیں اس کے، ہر جگہ ایک معنی نہیں ہوتے، وہ ہے مطیع فرما بردار ہونا۔ وہ صرف سجدہ کرنا بمعنی وہ نہیں ہے کہ جیسے نماز میں کیا جاتا ہے۔ السفینہ الساجدہ، سفینۃ الساجدہ کے معنی ہیں وہ ہیں کہ ایسا سفینہ کہ جو ہوا کے رخ کے اوپر چلتا رہے، اور بھی محاورے ہیں لیکن ہم خاص طور پہ اس کو بیان کرتے ہیں، یعنی انسان کی ترقی کا جو رخ ہے وہ جو ہوا چل رہی ہے اس طرف، اس میں امداد اور اس میں معاونت کرنا یہ فرشتوں کا کام ہے، وہ مدبرات امر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو پوٹینشل رکھا ہے وہ آگے بڑھنے کا، جیسے ابھی آپ بھی فرمایا تھے مفتی صاحب بھی، تو جو اس کی رفتار ہے جی، اور اس کی رفتار کے اوپر فرشتوں کو ان کی مدد کرنا ہے، ان کی کرنا ہے۔ شیطان جو ہے وہ اس میں جو آیا کہ ابا واستکبرا، شیطان اس میں ہمیشہ رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں ایک بات کہنے دی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی ترقی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں بڑا فرق ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 100 سال میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو بڑی ترقی کر لی ہے، انسان نے انسانیت میں کوئی ترقی نہیں کی، اور یہ بات باعث تشویش ہے، کیونکہ آدم کی جو کرامت ہے اور آدم کا وہ ہے تو وہ علم کے ساتھ اپنی جو مکرم اس نے کیا ہے، کیونکہ یہاں جو الفاظ آئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں فرشتے ان کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انت علیم الحکیم۔ جی، تو صرف علیم پہ بات کیوں نہیں ختم کر دی؟ کیونکہ علم کی اور یہ سکھایا اور نہیں سکھایا کی بات ہو رہی ہے۔ کیا اچھا، تو حکیم اس لیے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ اگر حکمت نہ ہو تو وہ معلومت ہوتی ہیں، علم نہیں ہوا کرتا۔ حکمت ہے کہ جو اس کو لے کر آگے بڑھتی ہے، وہ کرتی ہے، وہ معلومات ہوا کرتی ہے، علم نہیں ہوتا۔ تو آدم میں جو ریفلیکشن ہے تو وہ علیم کا ہی صرف نہیں ہے، اس کے ساتھ حکیم کا بھی ہے، کہ جہاں اپنی ڈیولپمنٹ بھی ہے اور کائنات کی ڈیولپمنٹ بھی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی انسانیت میں تو پیچھے کی طرف اب اس وقت جا رہا ہے، انسانیت کی ترقی نہیں ہو رہی۔ سائنس ٹیکنالوجی کو اگر اور مال و دولت کے جمع کرنے کو انسان کی ترقی اور انسانیت کی ترقی کہا جائے، ہمارا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ٹھیک ہے، جس علم کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا، یہ علم شعور کو تو جلا بخش سکتا ہے، وجود کو جلا نہیں بخش سکتا۔ اس کے لیے اس علم کا تابع وحی الہی ہونا ضروری لازمی ہے، اور اس تصور خدا کا پابند ہونا ضروری ہے جس تصور خدا کو انبیاء بیان کرتے ہیں، اس تصور خدا کو نہیں۔ بہت پیارا نقطہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے جس کی طرف اشارہ فرمایا، اسی وجہ سے عرضہا نہیں فرمایا، عرضہم فرمایا۔ انسانوں کو غالب کیا گیا، جاندار کو غیر جاندار پہ غالب کیا گیا، بے اسماء ہؤلاء کہا، بے اسماء ہا نہیں کہا۔ آج ہمارا علم چیزوں تک محدود ہو گیا ہے، چیزوں تک محدود ہو گیا ہے، چیزوں کو تو ترقی دے رہے ہیں، خود کہاں کھڑے ہیں؟ دنیا کی ہر چیز کو ہم کہاں سے کہاں ہم نے ہر چیز کو پہنچا دیا۔ انسان چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور یہ چیزیں بڑی ہوتی جا رہی ہیں، چیزیں انسان کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں، چیزیں اب کیا ہونے لگی ہیں کہ چیزوں کو ہم نے اپنا آقا بنا لیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، انسان کی اہمیت کم چیزوں کی زیادہ ہو گئی۔ اس پر تفصیل سے گفتگو آپ حضرات نے، پھر ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب نے بھی عطا فرمائی تھی، اور کئی علماء تشریف لاتے رہے، لیکن اس کے مزید نکات آج آپ دونوں حضرات نے مزید کھولے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اہم بات۔ اور ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلکہ میں چاہتا ہوں اس پہ دوبارہ آپ بات کریں، کچھ کالرز بھی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ یہ بات مکمل کریں کہ ستارے، چاند، یہ جو کونیاتی مسائل ہیں یہ تو انسان کے تابع ہیں، انسان نے انہیں تسخیر کر لیا ہے اور مزید کرنا ہے۔ ہم ستاروں کی چال دیکھ کر اپنا مستقبل طے کر رہے ہیں، ستاروں کا مستقبل ہم طے کریں گے، انسان طے کرے گا۔ آپ نے کیا بہت اچھی بات کی کہ یہ جوہلا ستاروں کی چالیں نکلواتے ہیں، اور ہمارے جوہلا کیا بلکہ میں کہوں گا کہ ہمارے معصوم عوام، ہمارے معصوم لوگ، ذرا ان کی تعلیم فرمائیے آپ حضرات۔ دیکھیں، ہم اس میں تھوڑا سی ایک ٹریڈیشن کی بات کریں۔ علم کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ جہاں سے آپ کو جو نظر آ رہا ہے، مل رہا ہے، اس کو آپ لے لیں اور اس کو آپ اپنے علم کا جز بنا لیں۔ حضور کا فرمان یہ کہ الحکمت ضالۃ المومن۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ العلم
ٹھیک ہے، الحکمت و ضالۃ المومن، معلومات مومن کی گمشدہ میراث نہیں ہے، حکمت میراث ہے۔ ہوا اور یہ قرآن کیا کہتا ہے کہ جسے ہم نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کر دیا۔ کثیر عطا کیا۔ تو یہ وہی بات ہے کہ معلومات سے آگے کی ایک چیز جی جو جب مسلمانوں میں یہ علوم جن کو ہم اس وقت مغربی علوم یا وہ سب کہتے ہیں آنے شروع ہوئے، اور یونانی لٹریچر آیا یہاں، تو پیتھاگورینزم اور نیو پیتھاگورینزم وہ ان چیزوں سے متعلق تھا کہ کائنات میں چیزیں کیسے گردش کرتی ہیں، کیا ہے، انہی کے ساتھ یہ تصور تھا کہ یہ اجرام فلکی جو ہیں وہ شعور بھی رکھتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، اور وہ گورن کر رہے ہیں پورے اس کو کائنات کو گورن کر رہے ہیں۔ تو یہ تصورات جو تھے وہ مسلمانوں نے بھی اپنا لیے، حالانکہ اگر وہاں تک محدود رہتے کہ یہ تھیوری کہ چاند کیسے گردش کرتا ہے، سورج کیسے گردش کرتا ہے، اور اس پہ اپنے اس کی بنیاد رکھتے، ٹھیک ہے، تو بہت اچھا تھا۔ لیکن ان کو باشعور مان کے اپنے اوپر قادر مان لینا، یہ اس فکر کی غلطی تھی، اور اس کو بے نہیں لے لیا گیا، اور بعد میں وہ نیک و بد اور یہ اور وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ مسلمانوں میں یہ رائج ہوتی چلی گئی۔ اس وقت ضرورت ہے اس بات کو کرنے کو، جیسے علامہ اقبال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ تو یہ جو پیغام ہے قرآن کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ہمیں انہیں انسان کی اس کے لیے تسخیر کرنا ہے، انسانیت کے لیے، اور یہ ستارے کیا بتائیں گے ہمیں؟ اب ہمارے معاشرے میں ذرا سا ایسے جوڑ لیتے ہیں اپنے زمانے سے، گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، ہاتھ دکھا دیں، لکیریں کیا کہاں جا رہی ہیں، اپنا رخ اللہ کی جانب سیدھا کر لیں، توحید خالص، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ فرماتے ہیں، وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے نا، کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا کر لیا، بس اپنا رخ اللہ کی جانب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میڈیا بھی کچھ کام کر رہا ہے، وہ ستاروں کی چالیں اور یہ سب چیزیں، اور خاص طور پہ ہماری خواتین ہیں مفتی صاحب، ہماری خواتین توہم پرستی ہے، یہ نماز پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر اپنی ضروریات اللہ سے بیان کر دیں، اللہ سے بڑا کون ہوگا مسائل کو حل کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اس میں یہ پیتھاگورینزم اور نیو پیتھاگورینزم یہ عروج کے اوپر تھا، تبھی قرآن مجید نے باقاعدہ اس بات کو کہا، حضرت ابراہیم کے زبانی تردید کروائی کہ یہ جو اجرام فلکی ہیں یہ ہمارے رب نہیں ہو سکتے، یہ ہمیں گورن کرنے والے نہیں ہو سکتے، اور انہی کے دین کو دین حنیف اور انہی کے دین کو اسلام کہا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم آج ان چیزوں کو اسلام اور اسلام کا جز سمجھے بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ تمہارے لیے کافی، اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کچھ کالز لیتے۔ السلام علیکم، شاید لائن کر جی، علیہ اللہ بکافی نبتہ ہو۔ اچھا کچھ کالز مزید مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی جی شبانہ صاحبہ، ماشاءاللہ بڑی یہ گلدان جس میں پھول لگے ہوئے ہیں، اچھا مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو صرف خاص طور سے جب یہ لان میں پڑا ہوا ہو، اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کے اوپر ناگ بنا ہوا ہے۔ کیا بنا ہوا ہے؟ سانپ۔ سانپ بنا ہوا ہے؟ نہیں نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اٹھا کے دیکھیں نا، اٹھا کے دیکھیے کیا ہے اس کے اوپر۔ اچھا چلیے، کیونکہ آپ پھولوں کو نہیں، آپ کی یہ پھول بنے میں سام کی طرح جو دور سے ایسے محسوس ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارا ہر ویور اور ہمارا ہر ناظر ہمارے لیے بہت محترم ہے۔ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، بلکہ میں وعدہ کیا کرتا ہوں، اس کو ہٹا دیں، یہ نہیں، اس کو میرا خیال ہے ہٹا ہی دیتے ہیں وہ، کیونکہ وہ خاتون کی نگاہ کیسے اس طرح اس انداز سے پڑی، اور ایسا کبھی تصور بھی نہیں لا سکتے ہم۔ جی ڈاکٹر صاحب یہاں بس یہ رکھ دیجئے کہ ایسی کوئی چیز ہمارے پروگرام میں ہو، ہم قرآن کریم سامنے رکھ کے پروگرام کرتے ہیں۔ جی میرا خیال ہے کہ جو گفتگو جاری تھی اس گفتگو کو، اب یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے اٹھائی ہے
یہ بہت اہم بات، کیونکہ ہم ذرا جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے. فلسفیانہ گفتگو بہت ہوتی ہے ہمارے پاس، بعض اوقات بڑی ثقیل گفتگو ہو جاتی ہے. ذرا آپ مفتی صاحب عوام کو بتائیں کہ قرآن کریم کیا چاہتا ہے، کیا یہ ستاروں کی چالوں کے ذریعے کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، یا اپنا رخ اللہ کی جانب سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، جسے ہم توحید خالص کہتے ہیں. قرآن کریم کرامت انسانی کی بات کرتا ہے. کرامت انسانی یعنی ہماری ابتدا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے. ٹھیک. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تھے، کیسے پیدا ہوئے. قرآن کریم یہ کرامات کے جو مختلف مرحلے ہیں، شرافت کے جو مختلف مرحلے ہیں، قرآن کریم بیان کرتا ہے. پھر قرآن کریم خلافت کی بات کرتا ہے. خلافت جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم ہم سے یہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز تمہارے تابع اور تم ہمارے تابع. ٹھیک ہے. جب یعنی ہر چیز تابع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم ہم سے کہتا ہے هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض. آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، یہ سب اللہ نے پیدا کیا تمہارے واسطے. تمہارے واسطے. تم اپنے فائدے کے لیے دنیا کی ہر چیز کو استعمال کرو، اس کی تمہیں اجازت ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے ہے. لیکن تم ان چیزوں کے لیے نہیں ہو، تم میرے لیے ہو. تم میرے لیے ہو. تم ان کے بن کے نہیں رہنا، ان کو اپنے تابع رکھنا اور اپنے آپ کو میرے تابع رکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اپنے لیے کیا ہے. پھر قرآن کریم ہم سے بیان کرتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. ان دنیا کے اندر جو بھی تباہی آتی ہے اور یا جو بھی خوشحالی آتی ہے، وہ چیزوں کی وجہ سے نہیں آتی، وہ انسان کے اچھے اور برے ہونے کی وجہ سے آتی. اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال یہ تمہارے حکمران ہیں. جی. اچھا کرو گے تو اس کے اثرات تمہیں اجتماعی اور انفرادی حوالے سے اس کے اثرات تمہیں اچھے نظر آئیں گے. اگر تم برا کرو گے تو اس کے اثرات اجتماعی اور انفرادی حوالے سے تمہیں برے نظر آئیں گے. برائی بھی اپنا اثر رکھتی ہے، اچھائی بھی اپنا اثر رکھتی ہے. اور یہ جو ایک اچھائی اور ایک برائی سرزد ہوتی ہے کسی عام مخلوق سے، اور ایک اچھائی اور برائی سرزد ہوتی ہے حضرت انسان سے. حضرت انسان سے اچھائی سرزد ہوگی، اس کے اثرات دنیا میں موجود تمام مخلوقات پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اور اس انسان سے اگر برائی سرزد ہوگی تو اس کے اثرات بھی پوری تمام مخلوقات پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو قرآن کریم ہم سے کہتا ہے غلطیاں بانج نہیں ہوا کرتی. غلطیاں بہت اچھی بات. تو اب قرآن کریم ہم سے یہ کہتا ہے کہ چیزیں جیسے بھی اسماء ہؤلاء ہے ثم عرضہم ہے. دین ہم سے یہ کہتا ہے، دین امتزاج کی بات کرتا ہے. دین اور دنیا کا امتزاج، یعنی چیزیں بھی ہوں، چیزوں کی ترقی بھی ہو، لیکن اس سے پہلے انسان کی ترقی بھی ہو. اخلاقیات کی نفی کر کے اگر محض مادیت کو ہی اصل بنا لیا جائے تو یہ انتہائی درجے کی حیوانیت ہے. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت اہم بات ہے آپ نے فرمایا. آج مغرب جو بات کرتا ہے جسے ہم حیوانیت کہتے ہیں، وہ یہ کہ مغرب سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں. مادی ترقی بالکل قبول ہے، یہ ضرورت انسانی ہے، انسان کی ضرورت ہے. اس کے بغیر تخلیق آدم کے بعد سب سے پہلی بات ان کو مادی علوم دیے گئے، یہ بتایا گیا کہ اس کے بغیر انسان کی ترقی ممکن نہیں ہے. لیکن اس سے بھی پہلے جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق. اخلاق کیا ہے؟ انسان بن کے رہے، یہ انسان حیوان نہ بنے، یہ انسان اپنی فطرت پہ رہے، اپنی اصلیت پہ رہے. یہ ہے قرآن کریم اس کی تعلیم دیتا ہے. انسان اگر انسان بن کے رہے تو دنیا کی ہر چیز صحیح بن کے رہے گی. اگر انسان اپنی انسانیت سے نکل جائے تو فرمایا کہ ہر چیز خراب ہوتی ہے، لیکن اگر انسان خراب ہو جائے تو اس سے پھر برا کوئی نہیں ہوتا. اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کچھ کاز مجھے لینی ہے، صرف ایک جملہ جو مفتی صاحب نے بات فرمائی، اس کے بعد پوری گفتگو آپ پورا وقت میں آپ کو دوں گا. جی ارشاد فرمائیے. ایک جملہ کہنا جی ارشاد. کہ سورہ مبارکہ جو تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہاں چوائس یہ نہیں دی گئی ہے کہ برا عمل کون کرتا ہے اور اچھا عمل کون کرتا ہے. یہاں صرف ایک ہی چوائس ہے کہ تمہیں اچھا عمل کرنا ہے اور اسی میں مسابقت کرنا ہے کہ اچھے سے اچھا عمل کون کرتا ہے. تو انسان کا جو غرض تخلیق ہے وہ اچھا عمل کرنا ہے، برا عمل کرنا اس کا غرض تخلیق ہے. اچھا عمل کون کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، مسابقت ہے. فاستبقوا الخیرات قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، نیکیوں میں سبقت اختیار کرنے کی کوشش کرو.
ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ کچھ کالرز، اس کے بعد آگے چلیں گے. لیکن آپ نے جو بات کی تھی بہت، کہ مغرب نے جو ترقی کی ہے بہترین چیز ہے، علم کے ذریعے وہاں بھی علم آیا، لیکن علم نافع ہونا چاہیے نا. تو مغرب سے انتفاع بالکل صحیح، بہت اچھی بات ہے، مغرب کی اتباع بہت بری بات ہے. ٹھیک ہے سر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں نے سوال پوچھنا تھا کہ یہ ہے تو آپ کے ٹاپک سے ہٹ کے ہے. اچھا کیا سوال ہے؟ میں نے پوچھا یہ جو پارلر کا کام ہوتا ہے کرنا، اس کی روزی حلال ہے یا حرام ہے؟ کون سا کام؟ یہ پارلر کا کام جو کرتے ہیں. پارلر کا کام، اچھا بیوٹی پارلر کا جو کام ہوتا ہے، بیوٹی پارلر کا یہ حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے؟ اس کا کمائی جو ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے مفتی اور دوسرا صاحب. سوال یہ ہے کہ نا میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ میں نا کچھ سال میں روٹی بناتی ہوں. اچھا. اس پہ نا اللہ لکھا گیا تھا کافی 16 سال پہلے کر لیں، پھر 4 سال بعد محمد لکھا گیا، پھر 4 سال بعد اللہ لکھا گیا، پھر محمد لکھا گیا. میں یہ سوال پوچھا نا یہ کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہر 4 سال بعد ایسا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل بالکل ٹھیک ہے. اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعجاز بول رہا ہوں کراچی سے. جناب اعجاز صاحب فرمائیے. جناب دیکھیں قرآن شریف میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے سزا کے طور پر برمانس یا بندر بنا دیا. جی بندر بنا دیا. جی اب جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ تھرو پروسیس آف ایوولوشن، یعنی انسان جو ہے وہ بندر سے انسان بنا. اچھا. لیکن ڈارون کی تھیوری کو اگر ہم مان لیں تو انسان پہلے بندر تھا اور ارتقائی تبدیلیوں کے بعد رفتہ رفتہ موجودہ انسانی شکل تک پہنچا. تو پھر مسلمانوں کے لیے سورہ بقرہ کی وہ آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو چکنی مٹی سے تخلیق کیا اور ان کو اسم الاسماء عطا کیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو. تو پھر یہاں تو ڈارون کی تھیوری خود بخود ختم ہو جاتی ہے جدید دنیا میں. جی یہی بات ہے نا. یہ چیز اس چیز کی وضاحت ہونی چاہیے. اور ڈارون کی تھیوری کو اتنا زیادہ کوٹ کیوں کیا جاتا ہے آج جدید دنیا میں؟ اس پروگرام کے پہلے حصے میں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے. جی جی اچھا تفصیلی بات اس پہ ہو چکی ہے. جی اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر عاصم بات کر رہا ہوں گجرات سے. جی عاصم صاحب. جی سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور بہت بہت مبارک، آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا کر رہے ہیں. آمین. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اب موضوع ہے آج کا ابلیس، یہ جنوں میں سے تھا یا ملائکہ میں سے تھا؟ ایک سوال. اچھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ اللہ پاک نے حکم کی دیا کہ ابلیس کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے. اس کا تکبر اللہ کی جو ہے حکم کے سامنے آ گیا یا کچھ اور ریزن تھا؟ اس کے بارے میں جو ہے نا یہ دونوں جوابات قرآن کریم دے رہا ہے نا. تو ایک تو یہ کہ کان من الجن، ایک تو یہ کہ وہ ابلیس جو تھا وہ جن میں سے تھا. دوسری بات ہے کہ ابا واستکبرا، جو قرآن کریم آج آیت تلاوت بھی ہوئی ہے، اس کا استکبار. اب سوال ایک اور یہ ہوگا جو انشاءاللہ اب اس آیت کی جب توضیح ہو رہی ہوگی اس وقت بات کریں گے کہ تکبر اور استکبار میں کیا فرق ہے، وہ بھی سوال ہم رکھیں گے. فرق ہے. مفتی صاحب یہ سوال آپ کی خدمت میں جو خاتون کا سوال آیا تھا کہ پارلر، بیوٹی پارلر یہ حلال ہے یا حرام، ذرا سا جلدی سے بتا دیتا کہ پھر ہم پارلر کا مطلب ایک خاتون حجام، اگر میں اس کی مختصر تشریح کروں، ایک خاتون حجام نائی کا کام. ٹھیک ہے. ظاہر ہے وہ نائی جو جائز اس کا کام ہوتا ہے تو اس کا جائز معاوضہ اس کا، لیکن اگر وہ وہی کام اگر ناجائز حصے کی خدمت کرے تو اس کے بعد پھر ناجائز ہو جاتا ہے. تو دین جس کی اجازت دیتا ہے، مثلا بال ہیں، ٹھیک ہے، خاتون کے بال کیا اپنی حد سے زیادہ چھوٹے کرنا کیا شرعاً اس کی اجازت ہے؟ ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ ظاہر ہے کہ بال جیسے آج کل فیشن نکلتا ہے، مختلف فیشن نکلتے ہیں، خاتون کے بال جیسے مردوں کی طرح بنائے جاتے ہیں، تو بیوٹی پارلر میں اگر ایک خاتون حجام یہی کام کرتی ہے تو ظاہر ہے پھر ہم کہیں گے ناجائز ہے. لیکن اگر یہ خدمت ایک جائز حصے کی ہو، جیسے جو ہے وہ بعض اوقات ہوتا ہے جیسے چہرے سے بال نکالنا، تو چہرے سے اگر بال ہوں، بال صاف کیے جائیں تو اس کی اجازت ہے. لیکن اگر بھویں بنائے جائیں
اس کو باریک کیا جائے تو شرعن اس کی اجازت نہیں ہوتی. تو عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر عمل ممنوع ہے تو اس کا معاوضہ بھی ممنوع ہوگا, اگر عمل جائز ہے تو اس کا معاوضہ بھی جائز ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ویسے بیوٹی پارلر کا جو کام ہے وہ بذات ہی برا نہیں ہے, دیکھنا بس چاہیے کہ جو ممنوعات ہیں وہ تو کہیں ان سے احتراز ہو, ان سے احتراز ہو اور حدود کے اندر ہو, بے پردگی نہ ہو اور شرعی حد کو پامال نہ کیا جائے. تو اس صورت میں جیسے میں نے کہا مرد اگر حجام بن سکتا ہے تو خاتون بھی حجام بن سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اب ذرا ہم آگے چلتے ہیں بات کو لے کر. علم کے تعلق سے تفصیلی گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی. وَعَلَمَ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, ذرا اس پر بات کیجئے, کیا فرشتے بات چھپا سکتے ہیں؟ فرشتوں نے بات چھپا سکتے ہیں اور سوال ہے, اور فرشتوں نے بات چھپائی ہوئی اور سوال. ٹھیک ہے. نہیں, یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ تبدونا مضارع کا صیغہ, تم ظاہر کرتے ہو, ٹھیک ہے, اور مضارع میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوا کرتے ہیں صیغے میں, ٹھیک ہے. لیکن جب کنتم کے ساتھ یہ یعنی کانا کے ساتھ یہ صیغہ آتا ہے تو اس کے معنی ماضی میں گویا متحقق ہوتے ہیں. کنتم تکتمون, تم چھپاتے تھے یا تم چھپاتے رہے. ٹھیک, یہ بنیادی طور پہ اس بات سے متعلق ہے. یعنی تبدون کا تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے کہا کہ بھئی اس کو کیوں بنا رہا ہے, کہ کیا ایسے کو بنائے گا کہ جو فتنہ کرے, فساد کرے, یسفک الدماء اور یہ ساری باتیں. تو یہ تو تبدونہ ہو گیا. تکتمون کے معنی یہ ہیں, ما کنتم تکتمون کے معنی یہ ہیں کہ اس سے پہلے فرشتوں کا اپنے بارے میں, کائنات کے بارے میں, تخلیق آدم کے بارے میں ایک ویو تھا جو صرف اس تک محدود نہیں تھا کہ وہ یہ جو ہے فساد کرے گا اور خون بہائے گا, بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت جو تفسیر طبری میں آتی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے آپس میں کہ ہم سے افضل مخلوق تو پیدا ہی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ جو باتیں ہیں ان کا اظہار فرشتوں نے اس موقع پہ کیا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں عالم غیب و شہادت دونوں ہوں, اسی لیے جو تم ظاہر کر رہے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں, اور جو تم نے ظاہر نہیں کیا اپنے خیالات کو اس کو بھی میں جانتا ہوں. تو وہ ان کی اپنی بڑائی کے بارے میں, اپنی بہتر مخلوق ہونے کے بارے میں تصور تھا, اور کائنات کے بارے میں ان کا ایک تصور تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں غلط قرار دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس بات کو اگر ہم یوں لے لیتے ہیں, آپ نے جو بات فرمائی, لیکن کچھ کالرز کو میں لے لیتا ہوں, بلکہ آخری کال لے لیتے ہیں اس پروگرام کی. سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس آیت کی تفہیم میں کیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے یہ کہہ رہا ہے, یہ فرما رہا ہے کہ جو تم سوال کر رہے ہو میں اس سوال کو بھی جانتا ہوں, اور تمہارے اندر سوال پیدا کیوں ہوا ہے جو تم نے بتایا نہیں ہے میں اس سے بھی واقف ہوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا, اس پر بالکل ٹھیک ہے, وہی بات تو ہم عرض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے اندر یہ سوال, اس کا داعیہ کیا ہے؟ ہاں, جو چیزیں تم نہیں بیان کر رہے ہو, جو تم نے اس موقع کے اوپر نہیں بیان کی, جو چیزیں تم نے چھپائیں اور ان کا اظہار نہیں کیا, اس کا داعیہ کوئی بھی رہا ہو, داعیے کو بھی جانتا ہوں. اسی لیے آپ پہلے اس سے یہ فرمایا کہ میں غیب اور شہادت دونوں کو جانتا ہوں. جو چیز واضح ہے اس کو بھی جانتا ہوں, اور جو تمہارے لحاظ سے غیب ہے, میرے لحاظ سے تو سب کچھ شہود ہے, جو تمہارے لحاظ سے غیب ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کے فوری بعد یہ فرمایا کہ جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں, اور جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں. آخری کال لے لیتے ہیں اس پروگرام کی. السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میں نے بات کرنی تھی آپ سے. جی فرمائیے, کیا سوال ہے؟ سوال میرا کچھ نہیں ہے, میں بہت پریشان ہوں, میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. آپ بتائیے. بہت زیادہ پریشان ہوں. اچھا, آن ایئر نہیں بتا سکتی میں. اچھا, تو پھر آپ ہمارا نمبر لے لیجئے گا اور پھر آپ سے بات انشاءاللہ ہو جائے گی بعد میں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. الہی آمین. یہاں سے دونوں ہمارے علماء حضرات نے بآواز بلند آمین کہا. مشکلات ختم ہونی چاہیے. یہ بھی یعنی انسان, الخلق عیال اللہ, پوری کائنات یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. مشکل کشائی ہونی چاہیے. مفتی صاحب یہی بات, فرشتے
چھپاتے بھی ہیں کچھ اور بیان بھی کرتے ہیں. اس کے کا پس منظر کیا ہے, کیا تفہیم ہے اس؟ حضرت ڈاکٹر صاحب نے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی تشریح اس کی فرما دی. میں تھوڑا سا ذرا لفظی تشریح میں اگر حاضر. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. ٹھیک ہے. تخفون کا لفظ بھی قرآن میں آتا ہے, تکتمون کا لفظ بھی آتا ہے, اور تبدون کا بھی آتا ہے. تبدون ظاہر کرنا, جی, تخفون مخفی رکھنا. ٹھیک ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. ٹھیک ہے. جی, تو دل میں مخفی رکھنا تخفو کا لفظ. تکتمون کا مطلب ہے کہ ایک چیز پہ میں پردہ ڈال رہا ہوں. ٹھیک. ایک چیز پہ میں پردہ ڈال رہا ہوں, اور پردہ اسی چیز پہ ڈالا جا سکتا ہے جو واقع میں موجود ہو. دل میں جو ہوتا ہے اس پہ کتمان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن کتمان علم ہے. کتمان علم کہتے ہیں علم کو چھپانا. ظاہر ہے وہ علم آپ کے دل میں ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو کتمان کرتے ہیں, آپ اس کو چھپاتے ہیں. تو کتمان اور اخفاء یہ دونوں الفاظ ہیں. اس کے اندر جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تشریح ہے وما کنتم تکتمون میں, وہ یہ کہ فرشتوں نے کہا تھا لن یخلق اللہ خلقا اکرم منا علما وفضلا, کہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا جو علم کے لحاظ سے اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے وہ مخلوق ہم سے زیادہ ہوگی, ہم سے برتر ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت فرشتوں سے برتر, فرشتوں سے افضل کوئی مخلوق نہ تھی. علم کے حوالے سے بھی, مقام اور مرتبے کے حوالے سے بھی. تو اللہ تبارک و تعالی یہ اس چیز جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ میں حضرت انسان کو پیدا کر رہا ہوں, تو اس وقت تبدونہ کی حد تک تو بات کی کہ ایک ایسا انسان جو خواہشات بھی بھرپور رکھتا ہو, خواہشات بھی بھرپور رکھتا ہو, مادی ضرورتیں جو ہیں وہ بھی بیچ میں حائل ہوں, وہ مکمل طریقے سے آپ کا فرما بردار رہے, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ وہ جو ہے خون ریزی کرے گا, فتنہ فساد کرے گا. اور اس سے پہلے ایک تجربہ بھی تھا, یعنی جنات کے حوالے سے. تو چونکہ اپنے محدود علم اور تجربے کی بنیاد پر جو بات تھی وہ تو انہوں نے سامنے رکھ دی, لیکن اگلی جو بات تھی کہ ایک ایسا انسان کے جو اختیارات اور خواہشات کے ہوتے ہوئے وہ اللہ کا بن کے رہے, اور اللہ کا بن کے رہے کہ وہ فرشتوں سے آگے بڑھ جائے, تو فرشتوں کا خیال یہ تھا کہ ایسا نہیں ہوگا. مفتی صاحب آپ کا بہت شکر گزار. ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون. یہ وقت ہے قرآن اندازی کا. ایک پرچی نکال کر آپ مفتی صاحب کو دے دیجئے, اور مفتی صاحب اعلان فرما دیں گے. کل کے کوئز کے صحیح جواب بتانے کے صلے میں ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں کتابوں کا تحفہ دنیا ٹی وی کی جانب سے. جی, نعمان احمد مردان. نعمان احمد صاحب مردان سے آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ. خواتین و حضرات, گفتگو چل رہی ہے, مسلسل گفتگو ہو رہی ہے, قصہ آدم کو بیان کیا جا رہا ہے. ہمارے لیے قدم قدم پر جو نصیحتیں ہیں, جو درس ہے, وہ کیا ہے, ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے. آج جو بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی, بہت ساری باتیں ہوئیں, ایک ایک بات بہت قیمتی بات, لیکن یہ بات کہ یہ ستارے, چاند, یہ جو افلاک, یہ جو کائنات کی چیزیں ہیں, یہ انسان کے غلام ہیں. اور مفتی صاحب نے جو بات فرمائی تھی کہ یہ سب ہمارے غلام ہیں اور ہم اللہ کے غلام ہیں. جو اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے پھر وہ کسی کی غلامی میں باقی نہیں بچتا. ستاروں کی چالیں دیکھ کر کیا ہم اپنی چال متعین کریں گے؟ اپنی زندگی کا ڈھب ہم طے کریں گے؟ یہ ستارے کیا ہیں اور یہ چاند, یہ ہمارے دستے نگر ہیں. انسان کا مقام کیا ہے؟ اور جیسے میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ ابھی تو ہم انسان کے مقام کی بات کر رہے ہیں, اگلا مقام ہوتا ہے مقام مسلم. ایک مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے, اس پر بھی کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے. خواتین و حضرات, کل کے سوال کو دہراتا ہوں, آج کا سوال رکھتا ہوں. اور آج کی بات, جس مسجد میں خانہ کعبہ واقع ہے اس کا کیا نام ہے؟ کل کا سوال تھا, درست جواب مسجد حرام. آج کا سوال, کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا؟ 100 اونٹ, 200 اونٹ یا 300 اونٹ؟ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز اسکرین پر آ رہے ہیں, 009221343000980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031. نوٹ فرمائیے اور اپنا درست جواب روانہ فرمائیے. آج کی بات قول ہے حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ تکلیفوں سے نظر پھیر لو ورنہ کبھی خوش نہیں رہو گے. تکلیفوں سے نظر پھیر لو ورنہ کبھی
خوش نہیں رہو گے۔ خواتین و حضرات، پروگرام آج کا یہاں ختم ہو رہا ہے۔ کل ہم بات کریں گے جس موضوع پر، وہ موضوع یہ ہوگا کہ اب یہ تمام گفتگو ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اب ملائکہ سے فرما رہے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام ملائکہ فرشتے آدم کے آگے جھک جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اب سجدے پہ بھی بات کریں گے، سجدے سے مراد کیا ہے یہاں پر جو گفتگو فرمائی تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب نے۔ اللہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، منکر ہو گیا اور اس نے اطاعت سے انکار کیا، تو کیا ہوا؟ کیوں؟ ابا واستکبرا، اس نے استکبار کیا، تکبر اس کے پاس آیا۔ تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور استکبار یہ کہ اپنے لیے بڑائی طلب کرنا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اور پھر وہ کیوں ظالموں میں، کافروں میں کیوں شمار ہوا؟ پھر ہم آگے بات رکھیں گے کہ پھر شیطان نے، اور یہاں پر شیطان کا لفظ آیا ہے، شیطان نے آدم علیہ السلام کو ورغلایا۔ ابلیس کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ جب منکر ہوتا ہے ابلیس تو وہ ابلیس کہلوایا جاتا ہے، اور جب وہ بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، فَأَزَلْنَهُمَا الشَّيْطَانُ جو قرآن کریم فرماتا ہے، تو پھر وہ شیطان بن جاتا ہے۔ تو شیطان اور ابلیس میں کیا فرق ہے؟ سجدے سے کیا مراد ہے، اور استکبار سے کیا مراد ہے، تکبر سے کیا مراد ہے، کل تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔